ناول کراچی والے، چوتھا حصہ، 13واں باب، حزن ملال۔ شمس کو گلستان جوہر کے کم آباد بلاک کے نامکمل بنگلے میں روپوش ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران رات کو جب سناٹا کچھ اور گہرا ہو جاتا تو کبھی کبھار عظیم یا پھر کاشف اس سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ وہاں فون کی سہولت نہیں تھی اور یوں بھی فون پر بات کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ گزشتہ کئی ماہ سے پولیس اور رینجرز نے بہت سارے سیاسی ورکرز کی تلاش میں مختلف جگہوں پر چھاپے مارے تھے اور کارکنوں کو گرفتار بھی کیا تھا۔ عظیم اور کاشف کے ذریعے شمس کو ساری خبریں مل جایا کرتی تھیں۔ اگر کبھی کوئی اہم واقعہ یا حادثہ ہوتا تو اصغر یا بابر ملک شام کا اخبار خرید لاتے، لیکن شمس اخبار کی خبروں کو کم اہمیت دیا کرتا تھا۔ آج اسے پتہ چلا کہ ارشد عالم کو پولیس نے گرفتار کر لیا تو خوف کی لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ وہ ڈر گیا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ ارشد اور عالم کو اس کے ٹھکانے کا علم ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی نے پولیس کی مار سے گھبرا کر بتا دیا تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیا اسے ٹھکانہ تبدیل کر دینا چاہیے یا پھر اپنے دوستوں پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر سخت قوت ارادی کے حامل لوگ بھی پولیس کی تفتیشی حربوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ شمس بلب کی زرد روشنی میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سوچ میں خیالات کے جھکڑ تیز آندھیوں کی سی رفتار سے اس کے دھیان کو ادھر سے ادھر دوڑا رہے تھے۔ سامنے ایک چارپائی پر عظیم بھائی اور کاشف اور دوسری پر اصغر اور بابر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارشد اور عالم کی خبر نے اسے پریشان تو کیا ہی تھا، لیکن اس وقت کاشف بھی اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، اور وہ بات شمس کے لیے ارشد اور عالم کی گرفتاری سے زیادہ دھماکہ خیز تھی۔ کاشف کو اندازہ تھا، لہٰذا وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جو اس وقت میسر نہیں تھا۔ کاشف پہلے بھی 2 بار یہاں آنے کے باوجود شمس کو سونیا والی بات نہیں بتا سکا تھا۔ ایک بار تو اس پر شمس کی اماں کا حکم اور احترام مسلط رہا کہ شمس کو کچھ نہیں بتانا ہے، مگر بعد کے دنوں میں ان کے حکم پر دوست کی محبت غالب آنے لگی۔ اس نے طے کیا کہ وہ شمس کو یہ بات ضرور بتائے گا، ورنہ زندگی کی کسی موڑ پر اسے یہ احساس ہوا کہ بہتری کا راستہ موجود تھا، مگر اس کی اپنی خاموشی نے وہ راستہ کھوٹا کر دیا تھا، تو اسے خود سے بہت شرمندگی ہوگی۔ دوسری بار جب کاشف یہاں آیا تو اس دن شمس کو تیز بخار نے گھیر رکھا تھا اور وہ چارپائی پر لحاف اوڑے پڑا ہوا تھا۔ سارا وقت وہ اور عظیم اس کے پاس ہی بیٹھے رہے، چنانچہ ایسا کوئی موقع ہی نہ آیا جب وہ اس سے یہ بات کہہ سکتا۔ تب کاشف نے یہ بھی سوچا کہ وہ اس سلسلے میں عظیم بھائی سے بات کرے گا، مگر جھجک آڑے آ گئی۔ کاشف کا کوئی بھائی نہیں تھا، لہذا بھائیوں میں دوستی اور احترام کی کیا حدیں ہوتی ہیں اور انہیں کیسے پار کیا جاتا ہے، یہ بات اس کے تجربے میں اب تک نہیں آئی تھی۔ اسی لیے کئی بار تنہائی ملنے کے باوجود وہ عظیم بھائی کو نہیں کہہ سکا کہ شمس اپنی خالہ زاد سونیا سے محبت کرتا ہے، مگر وہ آج چاہتا تھا کہ کوئی موقع ملے تو وہ شمس کو یہ ضرور بتا دے۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھے مٹی کے تیل والے چولہے پر رکھی کیتلی میں چائے ابلنے لگی۔ اصغر اٹھ گیا اور پیالیوں میں چائے انڈیل کر سب کو پیش کی۔ عظیم چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا، بابر بھائی، میں آپ کی اور اصغر کی مہربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ او یار، بابر ملک خفا ہوتے ہوئے بولا، کس بات کی مہربانی ہے؟ تو جب آتا ہے یہی مہربانیوں کی کتاب کھول کر بیٹھ جاتا ہے، تیرے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیتا ہے، اللہ پاک دی قسم، سب اس کی مہربانی ہے۔ اور یار میری ان مہینوں میں تجھ سے زیادہ اس سے دوستی ہو گئی ہے۔ ہم روز رات کو خوب بحثم بیسی کرتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ میں اجڑ آدمی ہوں۔ ایک بات میری کھوپڑی میں بیٹھی تو بس بیٹھ ہی گئی۔ یہ سن کر شمس اور اصغر دونوں ہنسنے لگے۔ انہیں پچھلی رات کی باتیں یاد آ گئی تھی جب سیاست دانوں پر گفتگو کرتے ہوئے تینوں ہی ایک رائے پر متفق تھے، لیکن بات سے بات نکلتی ہی چلی گئی اور آخرکار ایک موقع پر اصغر کو کہنا پڑا کہ ہم جب متفق ہیں تو پھر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ رات والی گفتگو کی روشنی میں شمس نے اصغر کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بابر کو مخاطب کیا اور بولا، بابر بھائی، عوام بار بار آزمانے کے بعد بھی ووٹ انہی لوگوں کو دیتی ہے جس سے دھوکے کھا چکی ہوتی ہے، یہ بات تو آپ کو ماننا ہی پڑے گی۔ او یار، یہ لیڈر لوگ جو کہتے ہیں کہ عوام بہت باشعور ہو گئی ہے، یہ باشعور نہیں ہوئی ہے، ویسی کی ویسی ہے۔ بابر ملک نے رات والی بحث کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا، مگر عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اوپر والے نے ویسے ہی تو نہیں دی ہے، بندہ سوچے اور پھر کوئی کام کرے۔ بابر بھائی، کچھ لوگوں کی عقل گھاس چرنے چلی گئی جاتی ہے، کوئی انہیں اچھا مشورہ دے تب بھی نہیں سمجھتے۔ کاشف درمیان میں بولا تو شمس کی
نگاہیں کاشف سے چار ہوئیں. اس نے یوں اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ بتا دوں تمہاری عقل کب کب گھاس چرنے جاتی ہے. شمس نے کاشف کی آنکھوں میں لکھی شرارت کو پڑھ لیا. اس نے غصے میں دیکھتے ہوئے دل میں گالی دی جیسے کاشف محسوس کرتے ہوئے مسکرانے لگا. یار عقل گھاس نہیں چرتی بلکہ بندہ خود ہی گھاس چرنے لگتا ہے. ایک دو باری آپ کوئی کام کر لو یا پھر جیسے نشہ کر لو پھر یہ لت لگ گئی تو لگ گئی. یا سیاست بھی ہمیں لت کی طرح ہی لگ گئی ہے, سمجھ نہیں آتی اور کرتے رہتے ہیں. بابر ملک نے کاشف و شمس کے اشاروں کو سمجھے بغیر اپنی بات کو وہیں سے جوڑتے ہوئے کہا جہاں اس نے ختم کی تھی. عظیم اور اصغر دھیرے دھیرے چائے کی چسکی لے رہے تھے. عظیم نے کہا اصغر چائے زبردست بناتے ہو. کراچی آنے سے پہلے کچھ نہیں آتا تھا مگر اب سب آ گیا ہے. اصغر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. تمہیں کراچی کیسا لگتا ہے؟ کاشف نے اصغر سے پوچھا. بڑا ہی غریب پرور شہر ہے جی, بڑا ہی بے مروت بھی. اصغر نے پہلے سے سوچ رکھا جملہ کہہ دیا. غریب پرور تو سمجھ میں آتا ہے, یہ بے مروت کیسے؟ کاشف نے وضاحت چاہی تو وہ بولا یہاں کسی کو فرصت ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص مصروف نہیں ہے تب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں. یہ بات نہیں ہے, کاشف بولا. لوگ اور مصروفیت شرٹ میں لگے کاج بٹن کی طرح ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا ہی ان کی فطرت ہے, ورنہ یہ کھلے گریبان کی طرح اچھے نہیں لگتے. ایک بڑا شہر ہے جہاں چیزوں اور معمولات سے بھرپور زندگی کی رفتار قدرے تیز ہوتی ہے. اس کی رفتار کا والیوم کسی نے بڑھایا نہیں ہوتا بلکہ یہ اندیکھا عمل ہے. یہاں لوگوں کے معاملات کئی سمتوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ عقل امکان کوشش کرتا ہے لیکن سمٹ نہیں پاتا. وقت کی تنگی اس کے آڑے آنے لگتی ہے. یار ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا, بابر ملک نے کہا. وہاں ہو بھی نہیں سکتا. گاؤں میں بچوں کی پیدائش سے اتنی آبادی نہیں بڑھتی جتنی وہاں سے کام دھندے اور نوکری کی غرض سے شہروں کو منتقل ہو جاتی ہے. جس شہر میں جتنی لوگوں کو روزگار دینے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ شہر اتنی ہی تیزی سے پھیلتا ہے اور ساتھ ہی مسائل کا شکار بھی ہوتا چلا جاتا ہے. عظیم نے ایک لمحے کے توقف کیا اور پھر چائے کا آخری گھونٹ لینے کے بعد بولا سرجانی ٹاؤن سے لانڈی بھینس کالونی ویگن سے جانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں کوئی آدمی کراچی سے حیدرآباد جا سکتا ہے. کوئی سا بھی گاؤں ہو محض پانی کی اونچی ٹنکی کے اوپر چڑھ کر پورا دیکھا جا سکتا ہے. لیکن کراچی جیسے کسی بڑے شہر کو دیکھنے کے لیے بہت بلندی تک جانا ہوتا ہے, ورنہ آپ سارے شہر کو نہیں دیکھ سکتے. بڑے شہروں کے مسائل کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ذہنی سطح کا بلند ہونا بھی ضروری ہے. آپ ذہن کی اس سطح کو پالیں, اس کے بعد آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی بلکہ سبھی اپنی اپنی دلیلوں میں سچے دکھائی دیں گے. اصغر حیرت اور تجسس سے عظیم کو دیکھ رہا تھا. وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا. وہ بات کی تہ میں چھپے احساس کو بہت آسانی سے محسوس کر رہا تھا. ان دونوں کی باتوں میں محو دیکھ کر شمس نے کاشف کو ہلکا سا اشارہ کیا اور اٹھتے ہوئے بولا کاشف آؤ چھت پہ چلتے ہیں. بس اب ہم جائیں گے. عظیم نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو شمس نے جواب دیا ہم تھوڑی سی دیر میں آ رہے ہیں. دونوں زینے کی طرف بڑھ گئے. دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ چھت پر پہنچ گئے تو شمس بولا کیا مسئلہ ہے؟ کاشف ایک لمبی ہوں کے ساتھ خاموش ہو گیا. کچھ تو ہے, تو کچھ کہنا چاہتا ہے, شمس نے پر یقین لہجے میں کہا تو کاشف بلاکوں کے ڈھیر پر بیٹھتے ہوئے بولا سونی کی شادی ہو رہی ہے. کیا؟ شمس نے حیرت سے پوچھا. شمس 2 ماہ بعد شادی ہے. کاشف نے اگلا جملہ کہا. کیا بکواس کرتا ہے, کس سے شادی ہے؟ شمس یکا یک تیش میں آ گیا. سونیا سے متعلق کوئی بھی بات جو شمس کی نفی کرتی ہو وہ اسے سننا گوارا نہیں تھا. تمہارے رشتہ داروں میں نہیں ہے, غیروں میں سے, شاید دبئی میں رہتا ہے, کاشف نے دھیرے سے کہا. شمس کے اندر کھلبلی سی مچ گئی. وہ سونیا سے محبت کرتا تھا اور صرف وہی نہیں سونیا بھی اسے چاہتی تھی. اس کی اماں کی بھی خواہش تھی کہ وہ سونیا کو اپنی بہو بنائے. آمنہ خالہ بھی یہی چاہتی تھی مگر احمد خالو نہیں چاہتے تھے. وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ذرا پسند نہیں کرتے مگر خاندانوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی ہی رہتی ہیں. اسے ہمیشہ سے یہ امید تھی کہ جب کبھی بھی شادی کی بات چلے گی اماں اور آمنہ خالہ احمد خالو کو ضرور راضی کر لیں گی. یوں بھی احمد خالو اماں اور ابا کی بہت عزت کرتے ہیں مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سونیا کی شادی کے معاملے میں اس قدر جلدی کریں گے, اور بالخصوص اس وقت جب وہ روپوشی کی زندگی گزار رہا ہے. اسے احمد خالو پر شدید غصہ آ رہا تھا. وہ غصے میں بولا ضرور یہ احمد خالو کی شرارت ہوگی. مجھے نہیں معلوم لیکن لگتا یہی ہے. مجھے شازیہ نے زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا, بس اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں, سو میں نے تمہیں بتا دیا. حالانکہ تمہاری امی نے مجھے منع کیا تھا. کاشف جانتا تھا کہ ان حالات میں شمس کو یہ سب بتانا اسے الجھن میں ڈالنے جیسا ہے, کیونکہ کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے شمس کا یہاں سے نکلنا ضروری ہے, لیکن یہ ایک خطرناک فیصلہ ہوگا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ شمس کوئی قدم اٹھا کر اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر لے. لہذا وہ بولا
شادی کوئی 2-4 دن میں نہیں ہو جاتی، وقت لگتا ہے. تم کوئی حماقت مت کر بیٹھنا، تمہاری ذرا سی غلطی ہم سب کو پریشان کر سکتی ہے. تو مجھے بتا بھی رہا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس پر اپنا رد عمل بھی ظاہر نہ کروں. شمس نے چڑ کر کہا، یہ میرے اختیار میں تھا کہ میں تمہیں نہیں بتاتا، تمہیں بعد میں پتا چلتا اور تم مجھ سے ناراض ہوتے تو میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. لیکن یہ ایک نادان بہن کی اپنے بے وقوف بھائی سے محبت تھی، جس میں چھپی ہوئی معصومیت کو میں اپنے ارادے کے آگے قربان نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن تمہیں بتانے کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی حماقت مت کرنا. کاشف نے اپنے موقف کو بیان کیا. میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا. شمس نے مٹھیاں بھیجتے اور پھولی ہوئی جیب پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کسی بھی سالے کی جان لے لوں گا. تمہاری انہی جذباتی حرکتوں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. کاشف نے سیمنٹ بلاک کی کھردری سطح پر اپنی نرم ہتھیلی مارتے ہوئے غصے سے کہا، کاش سوچے سمجھے بغیر ہر کام سوچے سمجھے بغیر کرتے ہو. سماجی زندگی کو بھی سیاسی اکھاڑے کی طرح گزارنا چاہتے ہو. دلوں کو جیتنے کے لیے جہاں نرمی اور محبت درکار ہوتی ہے وہاں گولیوں کے زبان میں بات کرتے ہو. مجھے بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے؟ شمس نے کاشف کے غصے پر نرمی اور بے بسی سے پوچھا. میری نظر میں نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کی نظر میں ہو. کاشف نے سمجھاتے ہوئے کہا، زندگی بیٹی کو گزارنی ہے یا باپ کو؟ وہ چیخا. آواز رات کے سناٹے میں دور تک گئی تھی. تب کاشف بولا، کیا چیخنے چلانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مانا کہ زندگی لڑکی کو گزارنی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ شادیاں دو انسانوں کے بیچ میں نہیں، دو گھرانوں، دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے. کاشف نے سمجھانے کی کوشش کی. مگر خاندان تو ایک ہی ہے. شمس کی آواز میں اب بھی بھربھراہٹ موجود تھی. جہاں خاندان ایک ہوتے ہیں وہاں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں. کاشف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ تم میری حمایت کر رہے ہو یا ان کی؟ شمس نے چڑ کر پوچھا. میرے لیے تم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کاشف نے فوراً کہا. وہ شمس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ جانتا تھا کہ ان دونوں یہ روپوشی میں کس قدر تنہائی اور خاموشی کے عذاب سے گزر رہا ہے. ایسے میں کسی بھی طرح کا ذہنی دباؤ شمس کے اعصاب کو متاثر کر سکتا تھا. لہذا اس نے شمس کی چڑچڑاہٹ کو درگزر اور خود کو اس سے قریب کرتے ہوئے انتہائی محبت اور پیار سے کہا، کیا مجھے یہاں تیرا چھپ کر بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ کیا میں خوش ہو سکتا ہوں کہ میرا دوست یوں بے بسی کے ساتھ اپنی محبت ہار جائے؟ لیکن کیا کروں، سچ یہی ہے. ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا. زندگی میں قدم قدم پر بھیانک سچائیاں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک سچ یہ بھی ہے، حالت پہلے جیسے نہیں ہے. تمہیں یہ نہ جانے کب تک انڈر گراؤنڈ رہنا پڑے گا. تمہارے کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں جو پولیس اور دیگر اداروں کے ہتھے چڑھ گئے. ارشد اور عالم کی مثال تمہارے سامنے. پھر کاشف نے ایک لمحہ ٹھہر گیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو. وہ بولا، تمہارے لیے میں جب عظیم بھائی کو پریشان دیکھتا ہوں تو یقین مانو مجھ سے رہا نہیں جانتا. بس دل محسوس کر رہ جاتا ہوں کہ کاش میں ان کی کچھ مدد کر سکتا. یہ کہتے ہوئے کاشف کی آنکھیں بھر آئیں. سیاہ اندھیرے میں آواز آنکھوں کی ترجمانی کر رہی تھی. شمس نے محسوس کر لیا تھا. وہ اٹھا اور کاشف سے لپٹ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ میرے دکھ کو تجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. دونوں دوست ایک دوسرے کو بھینچ کر رونے لگے. فضا اداس ہو گئی. بھیگی آنکھوں میں حسرت اور بے بسی آنسو بن کر تیرنے لگی. شمس نے دراز قد کاشف کے سینے پر ماتھا ٹیکتے ہوئے کہا، یار کاشف، مجھے یہاں سے نکال. اب مجھے یہاں خوف آنے لگا ہے. رات دن یہاں دبکا پڑا رہتا ہوں. کوئی مجھے دیکھ نہ لے. ہر وقت دھڑکا سا لگ رہتا ہے کہ کسی نے مخبری کر دی تو کیا ہوگا. کبھی کبھی ان لوگوں سے بھی بدگمان ہونے لگتا ہوں جنہوں نے میرے لیے خود کو داؤ پر لگا رکھا ہے. راتوں کو اکثر ڈر جاتا ہوں، ٹہلنے لگتا ہوں اور کبھی چھت پر چلا جاتا ہوں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ آنکھیں میری تاک میں گھات لگائے بیٹھی ہوں. سارا دن ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھرتے ہوئے خالی بے رنگ دیواروں کو تکتا رہتا ہوں. چلتا ہوں تو تھک جاتا ہوں اور بیٹھتا ہوں تو چلنے کو دل کرتا ہے. شمس بولتے بولتے رک گیا. اس دوران کاشف خاموش ہی رہا. وہ چاہتا تھا کہ شمس اپنے اندر بھرے ہوئے غبار کو نکال پھینکے اور پرسکون ہو جائے. شمس گہری سانس لیتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، جب مجھے بخار چڑھا تو شازیہ کے ہاتھوں سے ماتھے پر رکھی ٹھنڈی پٹیاں یاد آئیں. کبھی اس کا میرے بالوں میں تیل لگانا یاد آیا. کبھی اماں کا پیار اور ان کا ڈانٹنا بھی یاد آتا ہے. کبھی تم یاد آتے ہو تو کبھی بوڑھے درخت کی چھاؤں یاد آتی ہے. دن میں تنہائی ڈستی ہے اور رات میں خوف ڈنک مارتا ہے. ان سب سے بچنے کے لیے یادوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو مجھے لہولان کر جاتی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. اچھا چل بیٹھ جا، مت گھبرا، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. وہ گانا تو سنا جو تو ہمیشہ گاتا ہے. کاشف نے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. کون سا؟ شمس نے بلاک پر بیٹھتے ہوئے کہا. وہی تیرا ٹائٹل سانگ، تیرا عشق ہے میری آرزو، تیرا عشق ہے میری جستجو.
काशिफ ने हंसते हुए कहा। सारा सारा दिन यही गाता रहता हूं, लेकिन अब तेरी बातें सुनकर लगता है कि अब मैं कभी नहीं गुनगुना पाऊंगा, शम्स ने मायूसी से जवाब दिया। उसके ध्यान में सोनी की तस्वीरें चलने लगी जिसे वो बचपन से जानता था। वो जब कभी अम्मा के साथ नवाबशाही जाता तो माजिद से ज्यादा सोनी के साथ वक्त गुजारता। जो वो खेलती ये भी वही खेलता। वडेरे के बाग में दूसरे बच्चों के साथ दौड़ लगाते, कोड़ा संभाल साई खेलते, और जब कभी सोनी कराची आती तो अम्मा अपनी बहन के बच्चों को कराची की सैर जरूर कराती। मज़ार कायद, केमाड़ी, चिड़ियाघर और समंदर तो हमेशा सर फहरिस्त हुआ करते। 70 की दहाई में कराची आने वालों के लिए तफरीह मुकामात निहायत ही पुरकशिश हुआ करते थे। छोटे बड़े दूसरे शहरों से आने वालों के लिए कायद आज़म का मज़ार अपनी खूबसूरत इमारत की शान शौकत के बाइस हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचने का सबब बनता है। संगे मरमर के बुलंद चबूतरे पर नंगे पैर सोनी के साथ इधर उधर दौड़ने के मंजर शम्स की यादों में अब भी बाकी थे। छोटी छोटी मोटर बोट्स में केमाड़ी से मनोड़ा जाना भी उसे याद आता। क्लिफ्टन पर मछली घर से समंदर के किनारे तक फैली नर्म रेत पर दौड़ते हुए जाना, फूली हुई सांसों में शरारत से एक दूसरे को देखना, मोहब्बत के दिलगुदास लम्हों का वो एहसास था जिसने उसके हवास को लहरों की तरह पहली बार छुआ, और वो अनजाने समंदर में माहिर पैराक की तरह उतरता चला गया। मगर ये लहर तो कभी कभी उभरा करती थी। नवाबशाह से कराची का फासला हमेशा आड़े आ जाता था। फिर यूं हुआ कि बोर लगे दरख्त पर अचानक फूल लग गए। आमना खाला और अहमद खालू कराची शिफ्ट हो गए। वो लहर जो कभी कभी उभरा करती थी और जिसे छूने की वो तरसता था, अब उसके पैरों से लिपटने को बहुत करीब चली आई थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन रोज किसी न किसी वो हर तीसरे रोज किसी बहाने से आमना खाला के यहाँ चला जाता। वो उसे बहुत प्यार से बिठाती और अपने हाथ से बने हुए चौकोर पराठे खिलाती। ना जाने क्यों उसे खाला के बनाए हुए चौकोर पराठों की लज्जत मां के बनाए गोल पराठों से अलग महसूस होती थी। मगर उसे खालू का रूखापन भी साफ महसूस होता था। वो उसे उनकी आदत समझता, लेकिन बहुत बाद में उसे अंदाजा हुआ कि वो उनकी आदत नहीं थी, कि वो उसे वाकई नापसंद करते थे। आज वो नापसंदगी की सतह तक आ गई थी। आज वो बात नापसंदगी की सतह तक आ गई थी कि वो सोनी की शादी किसी और से करने जा रहे थे, और वो अपनी मजबूरी के हाथों ऐसी जगह दुबका बैठा था कि ना तो ऐसा होने से रोक सकता था और ना ही कोई एहतजाज कर सकता था। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसने खुद को इतना कमजोर पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसने चाहा कि वजीम भाई को सब कुछ बता दे, लेकिन वो अपने बड़े भाई से डरता था। वो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे कि मियां तुम जैसों के सरकारी कारिंदे जगह जगह तलाश करते फिर रहे और तुम खौफ के इस सन्नाटे में बाजा बजाना चाहते हो। तब वो डर कर खामोश होने के सिवा और क्या कर सकेगा। उसकी बेबसी ने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास शदीद तर था। तब उसके लबों पर खुद ब खुद बोल थिरकने लगे, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। शेर गुनगुनाते हुए शम्स की आंखें अचानक हिचकियां बन गईं और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा जैसे सारे लोग उसके दुश्मन हैं और उसके गिर्द हिसार कायम करना चाहते हैं। उसे हर तरफ से बांध देना चाहते हैं। उसे याद आया कि उसने कुछ अरसे पहले टीवी पर एक खूंखार शेर की फिल्म देखी थी, जिसमें शिकारियों ने शेर को एक बहुत ही तंग लोहे के जाल की तरफ हाँकने के बाद उसे ऊपर से जाल का दरवाजा गिरा दिया था, और फिर शेर इस काबिल नहीं रहा था कि गर्दन मोड़कर अपनी पुश्त का नजारा भी कर सके। शम्स को लगा कि उसे भी ऐसे ही जाल की सिमत हाँक कर दरवाजा गिरा दिया गया है, और जो दरवाजे ऊपर से गिराए जाते हैं वो दाएं बाएं नहीं खुलते। उसने सोचा कि क्या उसको महसूस करने के लिए भी ऊपर ही से दरवाजा गिराया गया है। यह सोचते हुए उसकी निगाह ऊपर की तरफ उठ गई, मगर वहां तो स्याह आसमान के सिवा और कुछ ना था। तारे भी उसके दुख को महसूस करने के लिए नहीं थे। उसे अपनी तकदीर पर गुस्सा आया, मगर वो तकदीर के खिलाफ क्या कर सकता था सिवाय गर्दन झुकाने के। लिहाजा उसने गर्दन झुका दी और नीचे जाने के लिए जीने की तरफ बढ़ गया। काशिफ भी उसके साथ था। कुछ देर बाद अजीम और काशिफ वहां से घर की तरफ जा रहे थे, मगर रवाना होने से पहले अजीम ने शम्स को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा था, थोड़ा सा तुम अपना हुलिया तब्दील कर लो, मसलन दाढ़ी मूछें जैसे बाकायदा रखी जाती हैं वैसी रख लो। शम्स ने अच्छा कहा और खामोश हो गया। उसने ये भी नहीं पूछा कि क्यों। शायद उसे अपने हवाले से ये हर फैसला तकदीर का फैसला महसूस हो रहा था। गुलिस्तानी जोहर के सुनसान रास्तों से गुजरते हुए कुछ देर दोनों हौलनाक सन्नाटे का हिस्सा बने रहे। यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंचकर जिंदगी के रवां दवां लहरों में दाखिल होने का एहसास हुआ तो दोनों ने गहरी सांस ली। तब काशिफ बोला, अजीम भाई,
शम्स अब इस जगह पर रहते हुए घबरा रहा है। जाहिर है वीरानों में घबराहट तो होती है, अजीम ने जवाब दिया। किसी से कहना नहीं, मैंने कुछ लोगों से बात की है। किस सिलसिले में? काशिफ ने पूछा। पीसी के जरिए इसको बाहर निकालना चाहता हूं, अजीम ने राजदारी से कहा। काशिफ पीसी का मतलब समझता था। ये एक इस्तिलाह थी जो अक्सर गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने के लिए किसी दूसरे के पासपोर्ट पर अपनी तस्वीर लगाने की सूरत में इस्तेमाल की जाती थी। तो क्या शम्स को मुल्क से बाहर भेज देंगे? काशिफ ने सवाल कर डाला। मुझे तो यही मुनासिब लग रहा है। तुम्हें इसके अलावा कोई सूरत दिखाई देती है तो मुझे बताओ। काशिफ ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। अजीम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। काशिफ खामोश रहा, क्योंकि मौजूदा हालात में यही एक मुनासिब रास्ता था। बहुत सारे सियासी कारकुन मलेशिया, जापान, अमेरिका और रूस की रियासतों के अलावा मशरिक वस्ता की तरफ निकल गए थे, मगर उसे शम्स की तरफ से तशवीश थी, क्योंकि उसका मसला कुछ और भी था। आखिर काशिफ से रहा ना गया, वो बोल पड़ा। अजीम भाई, क्या आप जानते हैं कि शम्स सोनी को पसंद करता है? और मैं जानता हूं। अजीम ने यह कहकर काशिफ को हैरान कर दिया। आप जानते हैं और फिर उसे बाहर भेजना चाहते हैं? काशिफ ने एहतजाजन कहा। घर और दुकान पर कितनी बार पुलिस आ चुकी है। अरशद और आलम की गिरफ्तारी के बाद से हर वक्त यह धड़का लगा रहता है कि कहीं जरा सी गलती से उनके मुंह से इसके बारे में कुछ निकल गया तो सोचो फिर क्या होगा। ऐसे में ना कि किसी तमाशे की जरूरत है, ना तमाशे की गुंजाइश है और ना जज्बातियत की। कुछ देर के लिए अजीम खामोश हो गया और अपनी तवज्जो गाड़ी चलाने पर मरकूज कर दी। काशिफ भी इंतजार करता रहा कि अजीम भाई बात को आगे बढ़ाएं और कुछ कहें। कुछ देर के बाद अजीम ने गुफ्तगू को वहीं से जोड़ा जहां अधूरा छोड़ा था। वो बोला, हमारी मुश्किल यह है कि हम अहमद खालू के सामने शम्स की मजबूरी और हालत की सफाई पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बाद सवालों के हमारे पास जवाब ही नहीं है। एक कोशिश कर लेने में हर्जी क्या है? काशिफ ने बड़ी रसानियत से कहा, ताकि कोई राह तो निकले। अजीम ने काशिफ की तरफ देखा जो अपने दोस्त की मोहब्बत में आखिरी हद तक जाना चाहता था। अजीम सोचने पर मजबूर हो गया कि कोशिश कर लेने में वाकई कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि अहमद खालू इनकार कर देंगे, लेकिन इस तरह यह तो इत्मीनान रहेगा कि हमने कोशिश जरूर की थी। गाड़ी एक सड़क से दूसरी सड़क पर मुड़ती हुई गुजर रही थी। दोनों किसी गहरी सोच में गुम थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। रात के 2 बज रहे थे। गहरी रात के सन्नाटे में अभी वो वाटर पंप के चौराहे तक पहुंचे थे कि उन्हें पुलिस की मोबाइल ने रोक लिया। दोनों का दिल धक से रह गया। धड़कनें यकायक तेज हो गईं। पुलिस की गश्ती मोबाइल पीछे से आई थी। दोनों ने एक ही जैसी बात सोची थी कि शायद वो हमारा पीछा करते हुए यहां आए हैं। इसी अंदेशे ने उन्हें अनजाने खौफ में मुब्तला कर दिया। नीचे उतरें, गाड़ी की तलाशी लेनी है, वैन से उतरकर एक पुलिस वाले ने करीब आकर कहा। सवाल जवाब, गाड़ी की तलाशी और कागजात की जांच पड़ताल के बाद उन्हें जाने दिया गया, लेकिन चंद मिनट की हिकारत आमेज पूछगछ ने दोनों के चेहरों पर पहले खौफ और फिर झुंझलाहट तारी कर दी थी। काशिफ से रहा न गया। वो गुस्से में बोल पड़ा, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक हम अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी नहीं मांग लेते। अजीम ने भी वैसे ही तल्ख लहजे में जवाब दिया। अजीम भाई, एक पासपोर्ट मेरा भी बनवा दीजिए, काशिफ गुस्से में बोला। उसके चेहरे से साफ आया था कि पुलिस के हिकारत आमेज रवैये की वजह से वो सख्त झुल्लाया हुआ है। दौरान तलाशी उसका जी चाहता कि वो इंस्पेक्टर के पास जो मोबाइल में बैठा बर्गर से शुगल कर रहा है जाए और उसे बताए कि वो उससे ज्यादा मुहिब वतन, फर्ज शनास, महजब, तालीम याफ्ता और मुअज़्ज़िज़ है। मगर वो ऐसा ना कर सका, क्योंकि वो जानता था कि उसकी इन खूबियों का होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। काशिफ ने अपनी बात दोबारा दोहराई, सच कह रहा हूं, मैं भी ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां कम से कम मुझे शरीफ होने का सर्टिफिकेट तो नहीं देना पड़ेगा। इतनी जल्दी घबरा गए? अजीम ने कहा, अब सजा जुर्म करने पर नहीं, ना करने पर दी जा रही है। हमारी रगों में अब खून की जगह खौफ दौड़ रहा है। किसी बस्ती में अपनी ही कमीज उतरवा कर, आंखों पर पट्टी बांधकर और घरों से निकालकर नौजवानों, अधेड़ उम्र और बूढ़ों को घंटों के लिए मैदान में उन अनदेखी बंदूकों के साए में बिठा दिया जाए तो खौफ रगों से भी कहीं नीचे उतर जाता है। और फिर जब इनकाउंटर के नाम पर रोजाना कई नौजवानों को सियासत की देवी के भेंट चढ़ा दिया जाए तो साफ दिखाई देता है कि जंगलों को शहर और शहरों को जंगल बनाने वालों के दरमियान कितना बड़ा फर्क होता है। काशिफ जब बोल रहा था तो अजीम के चेहरे पर कर्ब व अलम के कई रंग आए। वो खुद भी हवास को मुंजमद कर देने वाले इस संगदिल तजुर्बे से गुजर चुका था, जब उसका अपना कुर्ता उसकी अपनी आंखों से बंधा हुआ था और कमर से बहता हुआ पसीना उसकी शलवार के नेफे को भिगो रहा था। मगर चंद महीने पहले गुजरी इस वारदात के बावजूद अजीम के जज्बाती इजहार में ठहराव था, क्योंकि वो समझता था कि गलतियां कई तरफ से हो रही हैं।
تم کہتے ہو تو میں تمہارا بھی پاسپورٹ کی بات کرتا ہوں. اچھا ہے, دونوں دوست ساتھ ہی نکل جاؤ. عظیم نے فوری خیال کے تحت کہا. نہیں, میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا. کاشف نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. میں اس طرح تصویر اور نام بدل کر نہیں جا سکتا. میں اپنی شناخت کھو کر زندہ نہیں رہ پاؤں گا. شمس کا مسئلہ دوسرا ہے. ہم دونوں دوست ہیں لیکن ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. کاشف نے یہ سوچ کر عظیم بھائی کو برا نہ لگے ڈرتے ڈرتے کہا. میں سمجھ سکتا ہوں. عظیم نے مسکرا کر کہا. وہ سمجھتا تھا کہ کاشف جیسے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے اپنی پہچان بنانا اور اس کے ساتھ جینا کیا معنی رکھتا ہے. 14واں باب, کار خیر. بے داغ سفید کرتا پاجامے میں ملبوس, منہ میں پان کی گلوری دبائے ہاتھ میں مخصوص گوٹا کناری والی تھیلی اور منقش ڈبیا تھامے ابا دین محمد اپنے گھر سے نکلے اور گلی کے نکڑ پر منظر انصاری ایڈوکیٹ کے مکان کے دروازے کی طرف بڑھ گئے, جہاں شمس کے دوست ارشد کے والد پہلے سے موجود تھے. دستک دینے پر دروازہ منظر انصاری نے خود کھولا. سلام دعا کے بعد دین محمد نے منظر انصاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم سو جاتے ہو, مگر آج ہماری وجہ سے جاگنا پڑا ہے. یہ کہتے ہوئے دونوں اندر داخل ہو گئے. آپ لوگوں کا مجھ پر حق ہے, منظر انصاری نے انکساری سے جواب دیا. دین محمد منظر کے گھر کے سونے پن پر ہمیشہ دل گرفتہ رہتے تھے. اس وقت بھی ان کی نظریں گھر کی بے داغ دیواریں, صاف دروازوں, بے ترتیبی اور گرد سے ناآشنا چیزوں پر پڑی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا. خدا تمہارے گھر کو بچوں کی شرارتوں اور ان کی آوازوں سے بھر دے. منظر انصاری دھیرے سے مسکرا کر رہ گئے. جب دین محمد صوفے پر بیٹھ گئے تو وہ بولے. ارشد اور عالم کا کیس بھی میرے گروپ نے ٹیک اوور کر لیا ہے. انشاءاللہ پرسوں ضمانت کے کاغذات جمع کروا دوں گا. کیا پرسوں ضمانت ہو جائے گی؟ ارشد کے ابا بولے. ہم کوشش کر رہے ہیں. موجودہ حالات میں اس کے امکانات بہت کم ہیں, لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو لیگل پروسیجر ہے اسے اڈاپٹ ہی نہ کریں, کیونکہ ضمانت نہ ہونے کی صورت میں ہم مزید کوئی لاہ عمل طے کریں گے. منظر نے جواب دیا. منظر میاں, دین محمد اپنی بھاری آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بولے. یہ بچے تمہارے سامنے کھیلتے کودتے بڑے ہوئے ہیں. یہ بدماش نہیں ہیں, لیکن ہماری طرح کے بدھو بھی نہیں ہیں. ہم تو وعدوں پر جی لیے. نہیں, منظر انصاری نے شمس کے ابا دین محمد کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا. نہیں انکل, اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ لوگ وہ تھے جو کسی بھی طرح کے وعدوں سے بے نیاز اور بے لوث ہو کر ایک نئی مملکت کو سنوارنے کا بھاری بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے چلے آئے تھے. پھر اس کے بعد میری نسل کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا تو ان سے وعدے وعید کر لیے گئے, بہلا دیے گئے, مگر ان وعدوں بہلاووں کی تکمیل نہ ہو سکی. لیکن منظر ایک لمحے کو رکے اور دوبارہ گویا ہوئے. لیکن شمس اور ارشد اس تیسری نسل کے لوگ ہیں جنہیں اب جھوٹے وعدوں پر کوئی بھروسہ نہیں. آپ کی نسل کی بے زبانی میری نسل کا ڈھیلا ڈھالا احتجاج اب نئی صورت اختیار کر گیا ہے. ہمیں ان بچوں کی باتوں سے اور ان کی شدید جھنجھلاہٹ سے ڈر لگتا ہے, لیکن ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں, اور یہ خطرناک صورت ہے. کاش 1979 میں افغان مہاجرین نے کراچی کا راستہ نہ دیکھا ہوتا, یا کم از کم ہم نے اپنی سرحدوں پر آنے والے مہاجرین کے ٹرکوں اور بڑی بڑی بسوں کی باضابطہ تلاشی لی ہوتی, انہیں رجسٹریشن کے عمل سے گزارا ہوتا, تو کراچی میں سوراب گوٹ یا باڑہ مارکیٹ کی آڑ میں دوسرے دھندے نہ ہوئے ہوتے. اگر یہ احتیاط برت لی جاتی تو منظرنامہ ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اب ہے. تم ٹھیک کہتے ہو, ہمارے حکمرانوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں. ارشد کے ابا بولے. وہ کم گو آدمی تھے اور لوگوں سے بہت کم ملنا جلنا رکھتے تھے. البتہ دین محمد سے خاص تعلق چلا آ رہا تھا جو برسوں پہلے ایک ساتھ حج پر جانے کی وجہ سے قائم ہوا تھا. انکل, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں کلاشنکوف کی ہجے تک نہیں آتی تھی, حتیٰ کہ اخبار تک غلط سلط لکھا کرتے تھے. منظر انصاری نے ماضی کے ان دنوں کی یاد کرتے ہوئے کہا جب کراچی میں روسی ساختہ ہتھیار کی چوری چھپے ترسیل شروع ہوئی تھی. منظر میاں, ہماری بیٹی شازیہ نے ماضی کے بارے میں بڑی دلچسپ مثال دی ہے. کہنے لگی کہ ماضی W11 کی طرح ہوتا ہے جو پلک جھپکتے میں یہاں سے وہاں ہوتی ہے. دین محمد نے خلاف توقع گفتگو میں سنجیدگی سے گریز کرتے ہوئے کہا. بھائی واہ, زبردست. منظر انصاری نے ہنستے ہوئے جملے کی تعریف کی. تو بھائی اب ہم ماضی کو رو پیٹ کر کیا کر سکتے ہیں؟ ناعاقبت اندیشی کا یہ عذاب تو ہمیں اب جھیلنا ہی پڑے گا. پھر دین محمد نے کچھ سوچتے ہوئے اور ارشد کے ابا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا.
بھائی حاجی صاحب کا تو مجھے معلوم ہے کہ انہیں اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن عالم کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ... ارے انکل میں جانتا ہوں، آپ کچھ نہ کہیے. ویسے بھی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم نے جو گروپ قائم کیا ہے وہ صرف ایسے مقدمات ہی کے سلسلے میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرنے کے لیے. یہاں بنیادی مقصد ریلیف ہے، پیسہ نہیں. منظر انصاری نے جواب دیا. جیتے رہو میاں، اللہ تمہیں خوش رکھے، ارشد کے ابا بولے. انکل شمس کیسا ہے؟ منظر نے دین محمد سے پوچھا. بیٹا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے، دین محمد نے اداسی بھرے لہجے میں کہا. شمس کے ذکر نے انہیں یکا یک اداس کر دیا تھا. میں نے یہ جاننا نہیں چاہ رہا کہ وہ کہاں ہے، بس یہ معلوم کر رہا ہوں کہ خیریت سے تو ہے نا. منظر انصاری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا. بیٹا مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم. دین محمد یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. خدا کرے جہاں بھی ہو خیریت سے ہو. آپ بیٹھیے، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنواتا ہوں. منظر انصاری کو یکا یک یاد آیا کہ وہ باتوں میں چائے کا کہنا بھی بھول گیا ہے. وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولا. ارے نہیں میاں، منہ میں پان ہے اور اگر چائے پی لی تو پھر دیر تک نیند نہیں آئے گی. اور اب تو عجیب حالت ہو گئی ہے کہ ادھر چائے پیتا ہوں، ادھر پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. دین محمد نے ہنستے ہوئے کہا. وہ اپنی عجیب و غریب کیفیت پر خود حیران تھے کہ وہ کبھی کبھی کسی بات پر اداس تو کبھی خود کو بہلانے کے لیے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس سے ہنسی کی پھوار پھوٹے. اب تم مان لو کہ بوڑھے ہو گئے ہو، ارشد کے ابا بولے. ارے تو کیا اب بھی بوڑھے نہ ہوں گے؟ بچے جوان ہو گئے. آج ان کی شادی ہو جائے تو کل ہم دادا ابا بن جائیں گے. دین محمد نے برجستگی سے کہا. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کر دیجئے شادی، کم از کم عظیم اور شمس کے سر پر سہرا تو سجا دیں. منظر انصاری نے مسکراتے ہوئے رائے دی. کیا بتائیں منظر میاں، قسمت کی خرابی ہے. عظیم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ اس کے لیے کئی لڑکیاں موجود ہیں. خوشی سے لوگ دینے کو تیار ہیں. دین محمد نے اپنی وہ الجھن منظر انصاری کے سامنے رکھ دی جس سے وہ آج کل گزر رہے تھے، مگر گھر میں کسی سے کہہ نہیں پا رہے تھے. وہ بولے. اور نالائق شمس کی تو بس ایک ہی رٹے، جبکہ ہمارے ہم زلف اسے پسند ہی نہیں کرتے. اب تو بات پسند ناپسند سے بہت آگے نکل گئی ہے. اللہ خیر کرے. یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے. ارشد کے ابا اور منظر انصاری ایڈوکیٹ ان کے پیچھے ساتھ ہی چل رہے تھے. دین محمد یکا یک پلٹے اور منظر کو مخاطب کرتے ہوئے بولے. منظر میاں، ان بچوں کے لیے کچھ کرو، نیکی کماؤ گے. یہ تمہاری صرف قانونی نہیں بلکہ اخلاقی مدد کے بھی مستحق ہیں. آپ بے فکر رہیے، میں پوری کوشش کروں گا، منظر انصاری نے پر یقین لہجے میں کہا، اور ان دو بوڑھوں کو جاتا ہوا دیکھتا رہا جو گزری ہوئی تہذیب کا مرکب تھے. گلی میں کھمبے پر لگے بلب کی روشنی میں چلتے ہوئے وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے. 15واں باب. صحرا و سمندر. بھرے بازار میں خریداری کے بعد ہونے والے واقعے کی وجہ سے بابو بھائی بہت محتاط ہو گئے تھے، بلکہ شادی کی باقی تمام خریداری انہوں نے شہر کے دوسرے بازاروں سے کی. اب لیاقت آباد آتے ہوئے انہیں خوف آتا. وہ 7-8 ہزار روپے کا نقصان برداشت کر چکے تھے اور یہ رقم ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی. حادثے کے بعد وہ کئی دن تک صرف ایک ہی بات کہتے رہے کہ اگر وہ لڑکے مجھ سے گاڑی چھین لیتے تو کیا ہوتا؟ گاڑی کا مالک تو مجھے معاف نہیں کرتا، ہر حالت میں مجھے رقم ادا کرنی پڑتی. سب سے زیادہ دھڑکت انہیں اسی بات لگا رہا کہ انہوں نے مارکیٹ کے سرافہ بازار میں جیولر کو زیورات کا آرڈر دیا تھا اور اس سلسلے میں کچھ رقم ایڈوانس کی صورت میں ادا کر دی تھی. وہ کچھ ادا کرنا باقی تھی. سنار نے جب فون کر کے بتایا کہ زیورات تیار ہے، آ کر لے جائے، تو بابو بھائی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے وہاں جا کر زیورات لائیں. آخرکار آمنہ بیگم نے راستہ نکالا، محلے کی 2 عورتوں کو ساتھ لیا اور واپسی پر رکشہ، ٹیکسی یا کار کے بجائے بس میں سفر کر کے گھر پہنچی تو بابو بھائی کی جان میں جان آئی. حالانکہ اب ایسی خبریں بھی گردش کرنے لگی تھی کہ کچھ لوگ ویگن یا بس میں سوار ہو کر پوری بس کو یرغمال بنا کر نقدی اور زیورات چھین لیتے ہیں، مگر ایسے واقعات مضافاتی علاقوں میں اکا دکا ہو رہے تھے. بابو بھائی جو پہلے ہی اپنے سخت رویے کا برملا اظہار کیا کرتے تھے، اب وہ کچھ زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے. جب اور جہاں کہیں نوجوانوں کے حوالے سے کوئی ذکر نکلتا، وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کا بھی ذکر ضرور کرتے اور خوف کی اس گھڑی کا نقشہ پورے جغرافیے کے ساتھ بیان کرتے. ورکشاپ میں کام کرنے والے شاگردوں میں سے سوائے پاشا کے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان سے اختلاف کر سکے، مگر اب پاشا بھی محسوس کر رہا تھا کہ بابو بھائی کے مزاج کی تبدیلی کے بعد اب ان سے اختلاف نہ کیا جائے تو بہتر ہے. پاشا ان کا سب سے پرانا شاگرد بھی تھا. وہ جانتا تھا کہ بابو بھائی آج کل اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے الجھے سے ہیں. آج شام کو جب اچانک عظیم نے ورکشاپ پر آ کر بابو بھائی کو بتایا کہ ابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، رات کو آپ کے گھر آئیں گے، اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو تب
انہوں نے عظیم سے کہا کہ عائشہ کو بھی ساتھ لے آنا، سب مل کر بیٹھیں گے، مگر عظیم کے جانے کے بعد وہ دیر تک کھوئے رہے کہ کیونکہ سونے کی شادی کے حوالے سے بھائی صاحب نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جو بھی گفتگو تھی وہ گھر کے دیگر افراد سے یا پھر خواتین میں ہوئی تھی۔ بابو بھائی اپنے ہمزلف کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی کسی بات سے انکار بھی نہیں کرتے تھے، مگر اب بات بیٹی کی تھی جسے وہ بہت چاہتے تھے۔ وہ سوچ میں غرق تھے کہ رات کو بھائی صاحب آئے اور یہی ذکر چھیڑا تو وہ کیسے انکار کریں گے۔ اسی سوچ میں غلط تھا بابو بھائی ورکشاپ میں کام کرتے رہے۔ کئی گاڑیاں اس وقت ورکشاپ میں موجود تھیں، ان میں ان کا پرانا شاگرد پاشا، دوسرے لڑکے پہلے سے مصروف تھے۔ بابو بھائی سارا کام لڑکوں سے کروا لیتے لیکن فائنل چیکنگ خود ہی کیا کرتے تھے۔ پاشا تو اکثر یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ استاد ہم اپنی دانش میں ٹائمنگ اور ٹیوننگ 100% سیٹ کر دیتے مگر آپ اس میں بھی چھوٹے سے چھوٹا فرق پکڑ لیتے ہو۔ بابو بھائی ہنس کر کہتے کہ بیٹا سارا کمال ہی ٹائمنگ کا ہے، پوری دنیا انجن کی طرح گھوم رہی ہے، جس دن اس کی ٹائمنگ کو ذرا سا بھی آگے پیچھے کر دیا جائے سب آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ابھی گاڑیوں میں کام باقی تھا اور فائنل چیکنگ میں دیر تھی کہ لہذا بابو بھائی اٹھ کر ٹہلتے ہوئے چند قدم کے فاصلے پر واقع پٹھان ہوٹل کے باہر بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر جا بیٹھے۔ سامنے ہی بڑے سے توے پر پراٹھے بن رہے تھے۔ پٹھان کے ہوٹل کی چائے کا ذائقہ اور کرکرے پراٹھے جسے چائے میں ڈبو کر آملیٹ یا پھر شکر ملی بالائی سے کھانے کا شوق ہر عمر کے لوگوں اور بالخصوص نوجوانوں میں زور پکڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی ورکشاپ میں لڑکوں کا موڈ ہوتا تو وہ پاشا کو آگے کر دیتے اور پاشا بابو بھائی سے فرمائش کرتا۔ بابو بھائی ہنس کر کہتے ابے زیادہ چائے پینے سے انسانی انجن کے اسکرو ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پھر بندے کے اندر سے کھٹر پٹر کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ تب پاشا جواب دیتا کہ استاد پراٹھا کھانے سے گاڑی کے انجن کے اسکرو بھی اچھی طرح ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اگر نہیں کھلاؤ گے تو اسکرو ڈھیلے ہی رہ جائیں گے۔ اب بابو بھائی یہ سن کر ہنس دیتے اور بیرے کو چائے پراٹھا لانے کا اشارہ کر دیتے۔ آس پاس کی میزوں پر بہت سارے لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ویٹر نے ایک چائے کی پیالی بابو بھائی کے سامنے بھی لا کر رکھ دی تھی۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے آواز کی لہروں پر کچھ مانوس نام ان کے کانوں سے ٹکرائے تو وہ چونک اٹھے۔ یک انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چند لڑکے محو گفتگو تھے۔ بابو بھائی لڑکوں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہی گھونٹ میں چائے کو حلق سے اتارا، کپ کے نیچے پیسے رکھے اور اٹھ کر ورکشاپ آ گئے، اور پھر جب وہاں بھی دل نہیں لگا تو گھر چلے آئے جہاں رات کو دین محمد بھائی، ان کی بیگم عائشہ اور عظیم آنے والے تھے۔ 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماجد نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے عظیم اور ان کے ابا کھڑے ہوئے تھے مگر اماں ساتھ نہیں تھیں۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ الیک سلیک کے بعد بابو بھائی بولے عائشہ نہیں آئی؟ اماں آپ سے ناراض ہیں، عظیم نے جواب دیا۔ بھائی میں نے ایسا کیا کر دیا کہ ہماری سالی ہم سے ناراض ہیں؟ بابو بھائی ناراضگی سے واقف ہونے کے باوجود ہنستے ہوئے بولے۔ پھر وہ یک سنجیدہ ہو کر دین محمد سے مخاطب ہوئے۔ بھائی صاحب آپ مجھ سے بڑے ہیں اور میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر خاندان میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ کس شخص نے اپنی وزاداری، عزت اور محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے تو میں صاف لفظوں میں آپ کا نام لوں گا۔ یار احمد میں اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، دین محمد انکساری سے بولے۔ پہلے مجھے آپ کہنے دیں۔ بابو بھائی اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولے آپ کو معلوم ہے کہ میں کیسے حالت میں لٹا پٹا نواب شاہ سے کراچی آیا تھا؟ میرے ورکشاپ کو زمین بوس کر کے آگ لگا دی گئی تھی۔ میں نے قادر بھائی کی دکان پر کام کرنے کی کوشش کی تو وہاں مارکیٹ ہی جلا دی گئی۔ بھائی وہ مارکیٹ تمہاری وجہ سے نہیں جلی تھی، حالات ہی کچھ ایسے تھے، دین محمد نے وضاحت کی۔ خدا معلوم کہ میری وجہ سے جلی ہے کسی اور وجہ سے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا سب کچھ جھیل کر کراچی آیا تھا۔ میرے اندر بھی نفرت کی آگ بھری ہوئی تھی لیکن میں نے اس نفرت کو پروان نہیں چڑھایا بلکہ اس سے ایک سبق سیکھا اور کوشش کی کہ میرا بیٹا اس سے بچ سکے۔ بابو بھائی کی زبان پر وہ باتیں در آئیں جن کا انہوں نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ یار احمد میاں، دین محمد نے ماضی کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاریوں کو اپنی وزاداری سے بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں تو تم سے کچھ اور باتیں کرنے آیا تھا اور تم یہ پرانا قصہ لے کر بیٹھ گئے ہو۔ جو باتیں ہمیں سکون نہیں پہنچاتی انہیں دہرانا بھی اچھا نہیں ہے، اور یوں بھی اب تو گرد بھی بیٹھ گئی ہے۔ ہم نے تو اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اگر نہیں سیکھا تو آئندہ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ تو بھائی صاحب جب میں آپ کے بارے میں کیا کہوں بابو بھائی نے گفتگو کا مطلوبہ موضوع کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے، مجھے خوشی ہوتی کہ اگر آپ یا عائشہ نے عظیم کے لیے سوال ڈالا ہوتا، میں آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی آپ کے سپرد کر دیتا۔ بابو بھائی بولتے بولتے رک گئے کیونکہ کمرے میں آمنہ بیگم چائے کی ٹرے اٹھائے داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اگلا جملہ آمنہ بیگم سے کہا،
بھائی چائے وغیرہ چھوڑو, کھانا لگاؤ, بھائی صاحب بہت دنوں کے بعد آئے. ارے نہیں آمنہ, چائے ٹھیک ہے, میں کھانا جلدی کھا لیتا ہوں. دین محمد نے آمنہ بیگم کو منع کرتے ہوئے کہا, نہیں میں کھانا لگواتی ہوں, عظیم نے تو ابھی کھایا نہیں ہوگا, آپ بھی تھوڑا سا چکھ لینا. آمنہ بیگم بولی اور ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر چلی گئی. عظیم جو اپنی خالہ کے جانے کا انتظار کر رہا تھا یک بول پڑا, خالو میں کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ کیوں, کیا تم میرے داماد نہیں ہو سکتے تھے؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو, تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی صاحب کی جوانی یاد آتی ہے. میں جب چھوٹا تھا تو بھائی صاحب سے بہت متاثر تھا. بابو بھائی ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئے. لیکن جب میں شمس کی طرف دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ابھی کچھ دیر پہلے مرسیڈیز میں بیٹھا ہوا تھا اور اب کسی فوکسی میں بیٹھا ہوا ہوں جو راستے میں کہیں مجھے دھوکہ دے سکتی ہے. بابو بھائی نے پیشہ ورانہ مثال دیتے ہوئے کہا, ایک لڑکا جو خود چھپتا پھر رہا ہو. خالو وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہے. عظیم نے وضاحت کی, بیٹا پارٹی میں تو اور بہت سارے لوگ ہیں, وہ کیوں نہیں چھپتے پھر رہے؟ بابو بھائی نے سوال کر ڈالا. خالو ہر طرف پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, کارکنوں پر بری طرح تشدد کیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ انکاؤنٹر میں مار دیتے ہیں. پارٹی کو سروائیو کرنے کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ورنہ کوئی بھی ناقابت اندیش وزیر سب کچھ تہس نہس کر دے گا. عظیم نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا, آپ جانتے ہیں میں کوئی سیاسی کارکن نہیں ہوں, لیکن سچائی سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. میں تمہاری بات مانتا ہوں, ایسا ہی ہوتا ہے. بابو بھائی بولے, دنیا بھر کی بے شمار تحریکیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں, لیکن ایک بات جو مجھے آج ہی پتہ چلی ہے وہ شاید تمہیں بھی نہیں معلوم. یہ کہہ کر وہ رک گئے. کمرے میں آمنہ بیگم, سونی اور ماجد کھانے کی ٹرے, پلیٹیں اور پانی سے بھرا جگ اٹھائے ہوئے داخل ہوئے. سونی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا. جیتی رہو بیٹی, کیسی ہو تم؟ دین محمد نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا, آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں, سونی نے دھیرے سے کہا. دونوں باپ بیٹی سونی کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے. وہ جانتے تھے کہ سونی اپنے ماں باپ اور خاص طور پر اپنے بابو احمد بھائی کے فیصلوں کے آگے نہیں بولے گی. شریف ماں باپ کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں, عظیم نے سوچا. دوسری طرف دین محمد کے دل میں خیال کچھ یوں آیا کہ آمنہ کی بیٹی کو یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. مگر یہ سوچتے ہی ان کے اندر یاد کا ایک شعلہ کوندا اور ان کے لبوں پر نام مچل کر رہ گیا. یادوں کو تو کسی دروازے پر کسی دستک یا کسی پکار کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو جب اور جہاں چاہتی ہیں آ جاتی ہیں. ہاں, سوچنے والا چاہے تو انہیں صدیوں تک خود سے الگ رکھ سکتا ہے, اور چاہے تو ہر پلک کے جھپکنے پر بیتے ہوئے منظروں کو دہرا سکتا ہے. دین محمد کو بھی برسوں سے دبی یادوں کے سرگوشیوں نے آگے رہتا, جن میں برسوں پہلے آمنہ بیگم نے بھی اپنے ماں باپ کے کہنے پر سر جھکا دیا تھا اور اپنی بڑی بہن عائشہ کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا کہ اس کی شادی پہلے ہو اور وہ بڑی بہن گھر میں بیٹھی رہے تو پھر بڑی کے لیے مشکل ہو جائے گی. دین محمد بھی اپنے ماں باپ سے یہ نہ کہہ سکے وہ تو چھوٹی کو پسند کرتے ہیں. نہ جانے یہ وجہ داری تھی یا پرانے وقتوں کی تربیت کے برسوں گزر جانے کے باوجود دین محمد اور آمنہ بیگم نے اسے اتنے خوبصورت بھرم اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ نبھایا کہ وہاں عائشہ بیگم اور یہاں احمد میاں کو کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا. مگر اب اچانک احمد میاں کا یہ کہنا کہ شمس کی جگہ اگر عظیم ہوتا تو وہ فوراً ہاں کہہ دیتے, کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سوچتے ہی دین محمد نے اپنے خیال کو رد کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ سونیا شمس کے بجائے کسی اجنبی سے شادی اور شمس کے بدلے میں عظیم سے شادی میں بڑا فرق ہے. کھانا چن دیا گیا تھا, مگر کسی کا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا. تب بھی چندنے والے سب نے ہی لیے اور ہاتھ کھینچ لیا. برتن سمیٹ گئے تو عظیم بولا, خالو آپ کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے. چند ساعتوں کے بعد بابو بھائی نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے آمنہ بیگم اور سونی گھر کے دوسرے حصے میں گئے تھے, اور پھر ٹھہر ٹھہر کر بولے, شمس کے خلاف پولیس نے نیا کیس بنایا ہے, 302 کا کیس, اپنے دوست ٹیپو کو قتل کرنے کا کیس. کیا؟ عظیم چونکا. کیا مطلب؟ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹیپو نے پارٹی کا دوسرا گروپ جوائن کر لیا تھا, یعنی پارٹی چھوڑنے کی سزا. بابو بھائی طنزیہ لہجے میں بولے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عظیم نے پورے یقین لہجے میں کہا, میں خود ٹیپو کو اچھی طرح جانتا ہوں, اس نے کوئی پارٹی نہیں بدلی. تو کیا جنہوں نے بدلی انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر کے بدلی تھی؟ بابو بھائی ایک بار پھر اسی لہجے میں بولے. شک بھرا روزنامہ تو آج کل ہر چہرے پر لکھا ہوا ہے. دین محمد خوف کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے. اچانک انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے بدن سے سارا خون نچوڑ کر الجھے ہوئے سوالوں کو رگوں میں دوڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو.
جن کے نوکیلے سرے چیونٹیوں کی طرح پورے بدن کو کاٹ رہے ہوں مگر چیخنے کی طاقت سلب ہو کر رہ گئی ہو، کیونکہ حیرت اور خوف نے زبان کی قوت گویائی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ کیس جھوٹا ہے، عظیم دوبارہ گویا ہوا۔ اگر ہے بھی تو پولیس کو جا کر کون سمجھائے گا؟ ان کے لیے تو جہاں اور دوسرے سینکڑوں مقدمات چل رہے ہیں وہاں یہ ایک اور صحیح۔ اتنا کہہ کر بابو بھائی نے عظیم کی طرف دیکھا اور ادھورا جملہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ چند ساعتوں کے بعد دوبارہ گویا ہوئے، اب تم خود سوچو کہ جس لڑکے پر 302 کا مقدمہ قائم کیا گیا ہو اس لڑکے کو… بس خالو، آپ نے بتا کر تو مجھے بالکل پریشان کر دیا ہے، عظیم بولا۔ بیٹا خدا نہ کرے میں تمہیں پریشان کروں۔ جس وقت تم میرے ورکشاپ پر آئے تھے اس وقت مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، ورنہ میں تمہیں اسی وقت بتاتا۔ بابو بھائی نے وضاحت کی۔ بس یہ تو اتفاق سے میں ہوٹل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، وہاں دو لڑکے بہت ساری ادھر ادھر کی سیاسی باتیں کر رہے تھے، ان کی باتوں کے درمیان میں وہ اپنا ناظم آباد والا شمس الدین کا جملہ آیا تو میں چونکا، ورنہ تو شمس الدین کتنے ہی ہو سکتے۔ یار احمد، ہم چلتے ہیں، اگر تم نے صحیح سنا ہے تو یہ کچھ اچھی خبر نہیں ہے، دین محمد بولے۔ یہ کہہ کر دونوں اجلت میں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس لمحے سے گھر پہنچنے تک دونوں باپ بیٹے خاموش رہے، جیسے خوف، خاموشی اور مستقبل کی بے یقینی نے ان کے دل و دماغ اور زبان کو جکڑ لیا ہو، جیسے الفاظ سے زبان کا رشتہ کٹ گیا ہو، جیسے دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو دے اور جیسے دل دھڑکنا بند کر دے۔ عظیم نے ابا کو گھر پر اتارا اور یہ کہہ کر کہ میں ابھی آتا ہوں، اس نے گاڑی تیزی سے کاشف کے گھر کی طرف بڑھا دی۔ وہ گھر پر نہیں تھا، اس نے سوچا کہ کاشف اور کہاں ہو سکتا ہے، تب اس کا دھیان کالونی کے پیچھے والے میدان کی طرف گیا۔ وہ گاڑی لے کر وہیں پہنچا۔ اتفاق سے برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے بنے چبوترے پر کاشف اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ عظیم کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کچھ دیر پہلے میں آپ کے گھر گیا تھا مگر آپ وہاں نہیں تھے۔ میں اور ابا ایما خالو کی طرف گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک بری خبر سنائی ہے۔ عظیم ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، لیکن تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ شاید وہی بری خبر میرے پاس بھی ہے، کاشف نے کہا۔ اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہے تھے، عظیم نے چبوترے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب تیزی سے کچھ کرنا ہوگا، میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے حکم کریں، کاشف نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ فوکس اسٹوڈیو والے کیمرے کرائے پر دیتے ہیں، تم ایک کیمرہ کرائے پر لے کر شمس کے کچھ پاسپورٹ کے فوٹو بنا لاؤ، لیکن بالکل خاموشی اور احتیاط سے۔ عظیم نے ایک اور ذمہ داری کاشف کو دیتے ہوئے کہا۔ کل ہی لے آؤں گا، اسی بہانے اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ پھر کاشف نے عظیم کی طرف دیکھا مگر وہ دور کالج کی دیوار کے اوپر لگی لوہے کی کانٹوں والی گرل پر ایک بلی کو گزرتا ہوا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ کانٹوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے توازن کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کی سوچوں میں شمس کی زندگی کے ماہ سال گزر رہے تھے۔ وہ شمس سے 3 سال بڑا تھا، لیکن ذہانت اور زندگی کے نشیب و فراز اور تجربے میں کئی سال آگے تھا۔ 9-10 سال پہلے جب اس کے ابا دین محمد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹروں نے بائی پاس کرانے کا مشورہ دیا، تب وہ 18-19 سال کا نوجوان تھا، مگر اچانک آ پڑنے والی اس افتاد نے اسے کئی سال بڑا کر دیا۔ دوسرے دن ہی اس نے کالج جانا ترک کر کے دکان جانا شروع کر دیا اور بہت جلدی دکان میں رکھے سامان اور ان کی اقسام اور قیمتوں سے آگاہی حاصل کر لی۔ کالج کے سالانہ امتحانات میں شریک ہوا اور پہلے درجے میں ایف اے پاس کر لیا۔ انہی دنوں دین محمد کی ہارٹ سرجری ہوئی اور وہ گھر آ گئے۔ اس دوران دکان کی تمام ذمہ داری عظیم نے ادا کی اور خود کو ایک ہوشیار بزنس مین ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دین محمد جو عظیم کی ذہانت کے سبب اسے کسی اچھی سرکاری ملازمت میں ڈالنا چاہتے تھے، اس غیر متوقع تبدیلی پر تھوڑا سا پریشان ضرور ہوئے مگر خدا کی مصلحت سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ عظیم اپنے ابا کی خواہش سے آگاہ تھا، اس نے خود کو بھی اب اسی خواہش کا حصہ بنا لیا تھا اور چاہتا تھا کہ کم از کم اب شمس پڑھ لکھ کر اعلیٰ سرکاری ملازمت میں چلا جائے۔ مگر ذہانت کپڑوں کی طرح نہیں ہوتی کہ ایک کے بدن سے اتار کر دوسرے کے بدن پر چڑھا دی جائے۔ یہ تو کھال کی طرح ہوتی ہے کہ جس کی ہڈیوں پر چپک گئی تو بس اسی کی ہو گئی۔ عظیم اور کاشف دونوں ہی شمس کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن دونوں کی سوچ کی سمتیں مختلف تھیں۔ عظیم کا ذہن گزرے ہوئے کل بلکہ پورے ماضی کے بارے میں محو پرواز تھا، جبکہ کاشف مستقبل کی امید اور مایوسیوں کے دورائے پر بے بس کھڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ کل جو اگلے سورج کی دستک کے انتظار میں دہلیز پر کھڑا ہوا تھا وہ بھی کچھ کم اہم نہیں تھا، کیونکہ کل شمس کی 25ویں سالگرہ تھی اور کاشف یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ شاید یہ دن عظیم بھائی کو یاد نہیں ہے۔ مگر وہ حیران تھا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ دوستوں میں صرف وہی جانتا تھا کہ حسن اتفاق سے شمس اور اس کی 4 سال چھوٹی بہن
شازیہ کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے۔ وہ یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ جب ذہن پریشان ہو تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں کہاں یاد رہتی ہیں۔ کیوں نہ میں یاد دلا دوں، اس نے سوچا، اور پھر عظیم سے بولا، کل شمس کی سالگرہ ہے۔ ارے ہاں۔ عظیم چوکا اور پھر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، 12 تو بج بھی گئے، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ نہیں، میں چلا جاؤں گا، کاشف بھی چبوترے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کل یاد سے فوٹو ضرور بنوا لینا، عظیم نے یاد دلایا۔ آپ بے فکر رہیں، میں لے آؤں گا، کاشف نے پوری یقین لہجے میں جواب دیا۔ دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے لیے ایک ہی گلی میں مڑ گئے۔ کاشف آگے جاتے ہوئے گاڑی کی سرخ بیک لائٹوں پر نظر گاڑے ہوئے سوچ رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں موجود ہوں تو جینے کا حوصلہ رہتا ہے۔ دکھوں کی گرجتی برستی آندھیوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں بھرے سکھ کا سائبان آنکھوں کو نہ ہر دم کا سوکھا صحرا بناتا ہے اور نہ ہر لمحہ تری کا سمندر۔ 16واں باب، کار جنوں۔ بیل بجی، شازیہ نے بڑھ کر گیٹ کھولا۔ پہلی جھلک میں وہ آنے والے کو پہچان ہی نہ سکی، اسے لگا کوئی اجنبی ہے۔ ہلکی گھنی داڑھی، بھری ہوئی مونچھیں، سر پر کلف لگی ہوئی سفید ٹوپی اور اس میں سے نکلتے ہوئے لمبے سیاہ بال، لمبا ڈھیلا ڈالا کرتا، گلے میں دوپٹے کی طرح گردن میں پڑی ہوئی گہرے رنگ کی چادر، مگر جو اس کے دماغ پر اس چہرے نے اپنی جگہ بنائی، پہچان کا دریچہ کھل گیا اور وہ چیختے ہوئے اجنبی سے لپٹ گئی۔ شمس بھائی! وہ جلدی سے گھر میں گھسا اور گیٹ بند کرتے ہوئے بولا، کیا پورے محلے کو بتانا ہے؟ مگر وہ سنی انسنی کرتی ہوئی گھر کے اندر بھاگی اور ماں کو پکارنے لگی، اماں اماں۔ اسی دوران شمس بھی اندر آ چکا تھا۔ ماں سوتے سوتے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور شمس سے لپٹ گئی۔ بے اختیار آنسوؤں کے جھرنے بہنے لگے۔ تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی، ماں بیتابی سے شمس کے گالوں کو بوسے دیتے ہوئے بولی۔ کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کیسا ہے اور کہاں ہے؟ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے یوں رو رہے تھے کہ جیسے برسوں کے بعد ملے ہوں۔ حالانکہ شمس کو گئے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن یہ چند ماہ زندگی کے عام دنوں سے بہت مختلف اور بے چین کر دینے والے تھے۔ دونوں طرف خوف اور دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب اور کون سی دستک، سخت آواز اور بھاری قدم والوں کی ہو۔ اب تو ماں کی کئی ماہ سے یہ حالت تھی کہ رات کو سوتے سوتے اچانک آنکھ کھل جاتی اور پھر نیند بیٹے سے بھی زیادہ دور چلی جاتی۔ کبھی کبھی اٹھ کر اس کے کمرے تک جاتی جسے شمس نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا، مگر جب بے شکن بستر کو دیکھتی تو بے قراری سے بیٹے کی خیر کی دعا مانگتی اور دل میں آیتیں پڑھ کر اس کا تصور کرتی اور اسے خدا کی حفاظت میں دے دیتی۔ مگر جب یہ سب کچھ کر کے بھی انہیں چین نہیں پڑتا تو وہ دن میں تسبیح کے دانوں پر درود تنجینہ کا ورد کیا کرتی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بار بار مانگی ہوئی دعا کہ بیٹا سلامتی سے گھر لوٹے قبول ہو گئی تو ماں کے لبوں پر بے ساختہ شکرانے کا کلمہ آ گیا۔ ابا دین محمد بھی جاگ چکے تھے۔ شمس یکا یک پلٹا اور ابا کے پیروں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، ابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا۔ تنہائی اور خوف نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اپنے سے دور رہ کر جینا کتنا مشکل ہوتا ہے، میں نے یہ بھی سیکھا ہے۔ شمس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ یہ لگتا تھا کہ جیسے بہت دنوں تک اپنی سوچوں کے راستے اپنے اندر اتاری ہوئی طرح طرح کی باتوں کی گٹھری الٹ کر کھل گئی ہو۔ میں عظیم بھائی جیسا نہیں ہوں، مگر افسوس میں ویسا بھی نہیں بن سکا جیسا آپ چاہتے تھے۔ جب اکیلا ہوتا ہوں تو گھر یاد آتا ہے، آپ سب یاد آتے ہیں، لیکن تم آئے کیسے ہو؟ ابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس کسی طرح آ گیا۔ شمس ماں کے پہلو میں بیٹھ کر شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج شازیہ کی سالگرہ ہے اور آپ لوگوں سے ملنے کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ آپ کی بھی تو سالگرہ ہے، شازیہ بولی۔ کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ شمس نے شازیہ سے پوچھا۔ اب بھی آپ سے 4 سال چھوٹی ہوں، شازیہ نے جواب دیا۔ بیٹا تو نے کچھ کھایا؟ ماں نے دونوں بہن بھائیوں کی پرانی نوک جھونک کے بیچ میں دخل اندازی کرتے ہوئے پوچھا اور پھر شازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، بھائی کے لیے گرم کھانا کر کے لا۔ نہیں اماں، میں نے کھا لیا ہے، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، بس اب جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کہ گھر پر 2 بار پولیس آ چکی ہے۔ اس اثنا میں شازیہ فریج میں سے آم کے جوس سے بھرا جگ اٹھا لائی۔ وہ جانتی تھی کہ شمس بھائی کو آم کا جوس بہت پسند ہے۔ شمس جوس دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، رشوت دے رہی ہے، لیکن آج میں تجھے دینے کے لیے کوئی گفٹ ویٹ نہیں میرے پاس۔ بھائی آپ جلدی سے گھر آ جاؤ، میرے لیے یہی گفٹ ہوگا، شازیہ نے گلاس میں سے جوس انڈیل کر شمس کو دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر گاڑی رکنے کی اور ہارن کی آواز آئی۔ عظیم بھائی آ گئے، شازیہ بولی۔ 1 منٹ ٹھہر جا، یکا یک شمس بولا اور جلدی سے کمرے سے نکل کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر چلا گیا اور منڈیر پر لگی جالیوں سے جھانکتے ہوئے گلی کا جائزہ لینے لگا اور پھر مطمئن ہو کر نیچے اتر آیا۔ شازیہ نے تب
بھی گیٹ کھولنے سے پہلے پوچھا، کون؟ کھولو، عظیم نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ وہ آواز پہچان گئی اور پھر بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ عظیم اندر چلا آیا۔ کمرے کے دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر کھڑے ہوئے شمس کو دیکھ کر وہ چونکا۔ تم یہاں؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، اور پھر شمس کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لاتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ کالونی کے دونوں طرف چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ آدمی کو اچھے برے حالات کی خبر، اور پھر بھی وہ خود کو ٹرے میں سجا کر کیک کی طرح پیش کر رہے کہ لیجیے جناب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، نوش فرمائیے۔ عظیم نے دھیمی آواز میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور پھر اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے دیر سے اپنے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا شاپر اٹھا رکھا ہے۔ تب عظیم نے اسے شازیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو تم دونوں کی سالگرہ کا کیک۔ خوف اور تناؤ کے اس ماحول کے باوجود شازیہ کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ عظیم غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ ہنستی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ یہ بتاؤ تم آئے کیسے؟ عظیم نے شمس سے سوال کیا۔ اسپتال کے مردہ خانے کی طرف سے دیوار پھلانگ کر، شمس نے جواب دیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ عظیم نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اب اس سے زیادہ نہ ڈانٹ، اماں بولی۔ مجھ سے پوچھ کہ اسے دیکھ کر کیسا سکون ملا ہے۔ جب ساری زندگی کو دیکھنے کے لیے محروم ہو جاؤ گی تو پھر پوچھوں گا کہ کیسا سکون ملا ہے، عظیم نے چڑ کر کہا۔ اس نادان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیسی ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ کیسی ایف آئی آر؟ شمس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم ابا سے پوچھو، میں فاروق چچا اور ان کی سوزوکی لے کر آتا ہوں، میری گاڑی تو کسی بھی وقت چیک ہو سکتی ہے، عظیم یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ابا کون سی ایف آئی آر کٹ گئی ہے؟ شمس نے ابا سے پوچھا۔ انہوں نے شمس کی طرف دیکھا اور نکات بھرے انداز میں دھیرے سے گردن جھکا دی۔ ابا دین محمد ایک ہی دن میں خود کو بہت بڑا اور کمزور محسوس کر رہے تھے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے احمد میاں نے انہیں جو کچھ بتایا تھا اس نے اچانک ان کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ بہت ہمت والے انسان تھے۔ ان کے چند ہی دوست احباب تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہارٹ سرجری کے بعد کم لوگ ہوتے ہیں جو جواں مردی کے ساتھ چلتے پھرتے اور کام کرتے ہیں۔ ان کم لوگوں میں دین محمد شامل ہیں، لیکن برسوں کی جمع کی ہمت پسینے کی طرح بہہ گئی تھی اور وہ ریت کی مانند ڈھہ کر رہ گئے تھے۔ شمس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ ابا کے بوڑھے بدن کے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ وہ ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اب باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، مگر چند ساتوں ہی میں دونوں نے اندازہ لگا لیا کہ جوابوں کی ڈور الجھ کر رہ گئی ہے۔ جہاں سے بھی پکڑیں گے الجھا ہوا جواب ہی ملے گا۔ تاہم پیچیدگی کے باوجود ابا اسے ٹیپو والے معاملے کے بارے میں بتانے لگے۔ سرگوشیوں میں کہے لفظ بھی اس قدر ہولناکی سے بھرے ہوئے تھے کہ خوف کی شدید لہر شمس کے پورے وجود میں اترتی چلی گئی۔ سارے منظر ان کی آنکھوں میں ایسے تیرنے لگے جیسے وہ سب ابھی کے ابھی ہوا ہے۔ کرفیو زدہ چوراہا، پتھروں سے جلے ہوئے ٹائروں کی راکھ پر اچھلتی ہوئی ہائی روف، کچرے بھری گلی اور یوں بوئیوں کا مورچہ، تڑ تڑ کرتی گولیوں کی آواز، کرب انگیز چیخ اور خون میں لت پت ٹیپو کی لاش۔ سارے منظر شمس کی نظروں میں تیزی سے دوڑنے لگے۔ شمس یہ دیکھ کر شرمندہ تھا کہ ہر منظر بے بسی، بزدلی اور احساس ندامت کی گرد سے دھندلا گیا ہے، مگر شمس یہ سوچ کر بھی حیران تھا کہ ایف آئی آر نے تو اس پورے واقعے کی سچائی کو ہی دھندلا دیا ہے۔ عظیم کچھ ہی دیر میں ٹھیکیدار فاروق چچا اور ان کی سوزوکی لے کر آ گیا۔ سوزوکی کے پچھلے حصے میں گٹر مین ہول بنانے والے فریم، مین ہول کے ڈھکن اور شٹرنگ کی لکڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف کچھ جگہ خالی تھی جہاں ایک چادر اور فوم کی گدی پڑی ہوئی تھی۔ سوزوکی سے اتر کر عظیم گھر میں داخل ہوا اور شمس سے بولا، چلو میرے ساتھ۔ شمس اٹھ کھڑا ہوا، وہ ماں کے گلے لگ گیا۔ ماں کی بوڑھی آنکھوں کے سلوٹ زدہ پپوٹوں پر آنسو آ کر رک گئے۔ وہ بولی، میرے بچے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اللہ تیری ہر مشکل دور کرے، تو خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ پھر وہ ابا کی طرف پلٹا تو انہوں نے اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے کہا، مجھے ایک بات بتا کر جاؤ، کیا تم نے اپنے دوست ٹیپو کو؟ ابا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ شمس نے ابا کی بات پوری ہونے کا موقع دیے بغیر فوراً جواب دیا۔ شمس کے اس طرح جواب دینے سے انہیں یقین سا آ گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، ابا دین محمد نے اس کے گال تھپکتے ہوئے کہا۔ ان کے سر سے یکایک وہ بوجھ اتر گیا جسے ان کے ضمیر نے بہت دیر سے اٹھایا ہوا تھا، جس میں یاسیت اور دکھ کا یہ پہلو بہت نمایاں تھا کہ اختلافات کے سبب ایک دوست اپنے دوسرے دوست کی جان بھی لے سکتا ہے۔ مگر شمس کے پور یقین لہجے نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ اخلاقی قدروں کی بے توقیری نے سماجی، سیاسی اور انتظامی اداروں کو کس سطح پر پہنچا دیا ہے۔ شمس نے حسرت بھری نظروں سے اماں ابا کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ان دونوں اس کا مجرم ہے
یہ سوچ کر اس کا سر شرم سے جھک گیا. وہ پلٹ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. شازیہ اس کے ساتھ دروازے تک آئی. شمس نے اسے پیار سے دیکھا اور کہا, اب کی بار آؤں گا تو تیرے لیے تحفہ ضرور لاؤں گا. آپ اپنا خیال رکھیں. شازیہ نے نمالودہ پلکوں اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں اسے رخصت کرتے ہوئے کہا. وہ خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا. عظیم اسے سوزوکی کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا اور سوزوکی میں خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا, یہاں لیٹ جاؤ اور چادر اوڑھ لو. اس نے سامنے کھڑے ہوئے محلے دار فاروق چچا کو دیکھا تو فوراً سلام کیا. السلام علیکم فاروق چچا. وعلیکم السلام. کیسے ہو شمس؟ فاروق چچا نے جواب دیا. ٹھیک ہوں. عظیم بھائی نے میری وجہ سے آپ کو تکلیف دی ہے. آپ سامان ڈھونے والی گاڑی چلائیں گے؟ شمس بولا. اسے معلوم تھا کہ رات کے اسپیئر ڈرائیور کہاں ہوگا. ارے یار تو کیا ہوا, گاڑی تو میری ہے. فاروق چچا بولے. تم اندر جا کر لیٹو. وہ فوم کی گدیوں پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا. فاروق چچا نے لکڑی کے 2-3 تختے اس کے اوپر بھی ڈال دیے اور پھر عظیم بولا, فاروق بھائی آپ KFC والی گلی میں گاڑی روک لینا. ٹھیک ہے. وہ سوزوکی میں بیٹھتے ہوئے بولا. پھر گاڑی اسٹارٹ کی اور گلیوں سے گزرتے ہوئے مرکزی شاہراہ کے سنگم پر پہنچے اور رینجر کی چوکی کے پاس سے گزرتے ہوئے پر اعتمادی سے آگے نکل گئے. ان کے جانے کے 2 منٹ بعد عظیم نے اپنی کار دوسری گلیوں کی طرف موڑ دی اور لمبا دائرہ کاٹتے ہوئے اسی چوکی سے ذرا پہلے اپنی گاڑی کو آہستہ کر دیا. اس نے اندازہ لگا لیا کہ فاروق چچا کی گاڑی جا چکی ہے. تب اس نے بھی گاڑی کی رفتار بڑھا دی. چوکی پر اہلکار معمول کے مطابق مستعد کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے عظیم کو دیکھا اور جانے دیا. تھوڑی دیر بعد گاڑی ناظم آباد کے پل پر سے گزر رہی تھی. 10 منٹ بعد وہ KFC والی گلی میں پہنچ گیا, مگر وہاں فاروق چچا کی سوزوکی موجود نہیں تھی. عظیم کا دل دھک سے رہ گیا. وہ کار سے اتر کر جلدی سے گلی کی طرف بھاگا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا. وہ تیزی سے دوڑتا ہوا گلی کی دوسری سمت چلا گیا, مگر وہاں بھی سوزوکی دکھائی نہیں دی. اس کے اندازے کے مطابق سوزوکی کو یہاں 6-7 منٹ پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا. اسے وسوسوں نے آ گھیرا. کہیں پولیس تو پیچھے نہیں لگ گئی, کہیں کسی چوکی پر رینجر نے تو نہیں روک لیا, کہیں فاروق بھائی. مگر اس نے خود وسوسوں سے لتھڑے خیالات کو رد کر دیا. وہ دوڑتا ہوا واپس اپنی گاڑی کی طرف لوٹ آیا. اس کی سانس پھول گئی تھی. عظیم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح پتا کرے کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں. اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ بھلا اس نے کیوں فاروق چچا کو اس معاملے میں شامل کیا. وہ خود ہی اسے وہاں سے کسی طرح نکال لاتا. کم از کم وہ مطمئن تو ہوتا. ہو سکتا ہے کہ مصیبت کی صورت میں وہ کوئی بہتر تدبیر کرتا. ہو سکتا ہے کہ فاروق بھائی نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کے ایڈونچر کا سامنا نہیں کیا ہو. نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر پھول گئے ہوں. مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود سے سوال کیا کہ تمہیں کون سا تجربہ ہے؟ تم خود بھی تو اب تک محض رسک ہی لیتے چلے آ رہے ہو, اور اب بھی کوئی کون سا فیصلہ غلط کیا ہے؟ فاروق بھائی میں تو پھر بھی اسپورٹس مین والی اسپرٹ موجود ہے. وہ قابل بھروسہ انسان ہیں, دوست ہیں, ہمدرد ہیں. عظیم نے سارے سوالوں کے جواب خود ہی دیے تاکہ تسلی اور امید رہے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں ہر رزق اچھائی کی امید پر ہی اٹھایا جاتا ہے. اس نے سڑک کی اس طرف نظریں گاڑ دی جس طرف سے سوزوکی کو آنا چاہیے تھا. چند ثانیے بعد اسے سوزوکی آتی ہوئی دکھائی دی. اس نے گہری سانس لی. سوزوکی گلی کے موڑ پر آ کر رک گئی. عظیم جلدی سے پیچھے کی طرف گیا. تختے ہٹائے. شمس چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا. فاروق چچا بھی نیچے اتر آئے. عظیم انہیں دیکھ کر بولا, آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی. یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کم بخت ڈرائیور نے شام کو پیٹرول ہی نہیں بھروایا. وہ تو اچھا ہوا کہ پیٹرول پمپ قریب ہی تھا. سالا کل مجھ سے گالیاں سنے گا. پھر وہ بولے, کر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں. اصل مرحلہ آپ نے پار کروا دیا ہے. آپ کی یہی مہربانی بہت ہے. بس مجھے کالونی کے باہر والی چوکی کا ڈر تھا. آگے کا مرحلہ تو میں طے کر لوں گا. عظیم نے احسان مندانہ لہجے میں انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا. فاروق چچا آگے بڑھ کر شمس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے, تمہارے بھائی کا نام ہی عظیم نہیں ہے, وہ واقعی عظیم انسان ہے. اللہ ایسا بھائی سب کو دے. شمس نے فاروق چچا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن اقرار میں ہلا دی. پھر وہ عظیم کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا. گاڑی آگے بڑھ گئی. فاروق چچا انہیں جاتا ہوا دیکھتے رہے.